السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو کی ایک بہت ہی فکر انگیز سیریز الحاد اور اسلام۔ اس ضمن میں آپ 2 اقساط پہلے دیکھ چکے ہیں جن میں ہم نے الحاد کا تعارف اور اس کی مختلف اقسام جو ہے وہ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب نے ہمارے سامنے وہ رکھی اور ہم نے انہیں ملاحظہ کیا۔ آج کی اس تیسری قسط میں ہم جانیں گے الحاد کی تاریخ۔ ڈاکٹر صاحب رہنمائی فرمائیے کہ الحاد کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ کیا بسم چیز اللہ ہے؟ الرحمن کس نے الرحیم۔ شروع کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جعفر صاحب، الحاد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر تو فکری یا عملی طور پر اللہ کا حکم نہ ماننا یا اس سے ہٹ جانا، یہی الحاد ہے، اور جس کے پیچھے کوئی دلیل کار فرما ہو۔ یعنی یہ بات پہلے ہو چکی کہ ہر معصیت یا ہر خطا وہ الحاد نہیں ہے، بلکہ جس معصیت اور جس خطا کی انسان دلیلیں دینی شروع کر دے اور دلیل پیش کرے، ساتھ دلیل بھی پیش کرے، وہ الحاد ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم الحاد کی ابتدا کی بات کرتے ہیں تو الحاد کی جو اولین ہمیں جو مثال ملتی ہے وہ تو وہی ہے جو ابلیس نے کیا۔ ابلیس نے شروع کیا۔ تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، اور یہ جو اللہ کا حکم نہ ماننا ہے، یہ اگر سادہ خطا ہوتی تو پھر وہ کبھی مہلت نہ مانگتا، وہ معافی مانگتا۔ اگر یہ سادہ خطا ہوتی تو پھر وہ معافی مانگتا، لیکن اس نے معافی نہیں مانگی، بلکہ اس نے یہ جو خطا کی ہے اس کے پیچھے فکری بنیاد موجود تھی، اور جس خطا کے پیچھے یا جس انکار کے پیچھے یا جس فسق کے پیچھے، جس عدم اطاعت کے پیچھے فکری بنیاد موجود ہو کہ آدمی اللہ کا کہا بھی نہ مانے اور فکری دلیل بھی پیش کرے، وہی تو الحاد ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ جو ابتدا ہوئی ہے الحاد کی، ابلیس نے کی ہے۔ ابلیس کے الحاد کی بنیادیں کیا تھیں؟ مثلا کس بنیاد؟ ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کسی دلیل کی بنیاد پر، تو یہ بہت اہم بات، لیکن 3 بنیادیں تھیں۔ سب سے پہلی بنیاد تھی تو عقلیت، اپنی عقل کو استعمال کرنا۔ عقل کو استعمال کرنا۔ اس دھرتی پر، اس پوری کائنات میں سب سے پہلے جس شخص نے اپنی عقل کی بنیاد پر، یعنی یہ تو ہم جدید دور میں اصطلاح سنتے ہیں نا، ریشنلزم، کہ کسی آدمی نے اپنے ریزن کی بنیاد پر کوئی بات کی ہو، تو حقیقت میں یہ 2 پیرالل چیزیں چلتی ہیں۔ ایک شریعت ہے، اور شریعت میں اس کے فہم و تدبر کے لیے عقل کو استعمال کیا جائے تو یہ اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی، یہ صلاحیت انسان کے اندر رکھی اس لیے ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی شریعت کو، اللہ کے دین کو سمجھ سکے، اس پہ غور اور کرے، سوچ سمجھ کے، غور و فکر کرنے کے بعد سوچ سمجھ کے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے۔ اب عقل کا صحیح استعمال تو یہی تھا، لیکن اگر کوئی شخص اسی عقل کو استعمال کر کے، یعنی پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اور پھر وہ جھگڑالو اور دلیلیں پیش کرنا لگتا ہے، یہ جب دلیلیں پیش کرتا ہے تو یہی الحاد۔ تو ابلیس کے الحاد کی یا ابلیس کے اس انکار کے پیچھے جو بنیادیں تھیں، سب سے پہلے تھی عقلیت۔ اس نے اپنی عقل استعمال کی۔ عقل کیسے استعمال کی؟ اللہ تعالیٰ کو قرآن کہتا ہے کہ اس نے عقل استعمال کی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تم نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے خیال میں آگ مٹی سے بہتر تھی، اس کے خیال میں آگ مٹی سے بہتر ہے، لہٰذا اس کا خیال آگ مٹی سے بہتر ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ یہ دلیل پیش کی کہ میں چونکہ بہتر ہوں اس لیے مجھے اس کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ شریعت میں یہ عقلی دلیل نہیں چلتی۔ شریعت میں جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو سر تسلیم تو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہی درست طرز عمل ہوتا ہے، یہ نور ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی بھی طرز عمل اختیار کیا جائے گا تو وہ ظلمات میں سے ہوگا، اور ظلمات میں سے یہ تو الحاد کی بدترین شکل ہے اور واضح الحاد ہے کہ کوئی شخص اس کی دلیل پیش کرنا شروع کر دے۔ اس کی دلیل ایک تو یہ تھی، دوسری اس کی بنیاد تھی حسد، اور حسد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب خلیفہ ایک منصب ہے،
ٹھیک ہے، اس منصب کی ساری تفصیلات سے قطع نظر اس منصب کی وجہ سے اس کو حسد ہوا آدم علیہ السلام کے ساتھ اور اس نے سجدہ نہیں کیا. تو پہلی بنیاد عقل استعمال کی. اور یہ الگ بات ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا یہ استدلال بھی غلط تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے. یہ اس کا استدلال غلط تھا، اس لیے کہ مفسرین نے بہت ساری تفصیل میں نکات بیان کیے ہیں کہ مٹی کس کس طرح آگ سے بہتر ہے. اور اس نے یہ جو کہا، دلیل تو اس نے یہ دی کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے ہے. بنیاد تو اس نے یہ بنائی، لیکن اس کی یہ بنیاد بھی غلط تھی، اس کا استدلال بھی غلط تھا. لیکن بہرحال یہ استدلال وہ سمجھتا تھا کہ آگ جو ہے یہ مٹی سے یہی سمجھتا تھا، تو اس نے کہا نا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو بنیاد تھی وہ حسد. تیسری بات جو اس نے کہی اور وہ پہلی ہی کی اگلی منزل ہے، اس کو کہتے ہیں تکبر. اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا. تکبر اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ تکبر کہتے ہیں بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اس نے دونوں کام کیے. ایک تو حق کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا. اور دوسرا اس نے حقیر سمجھا آدم علیہ السلام کو اور اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. پیچھے استدلال وہی تھا مٹی اور آگ والا. تو تکبر وہ کمپیریزن ہی غلط ہے. اور اس کمپیریزن میں بھی میں نے عرض کیا کہ بہت سارے نکات ہیں کہ جس سے مٹی بہتر ثابت ہوتی ہے آگ سے، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے. اور پھر یہ گویا تین بنیادیں اس کے الحاد کی تھیں، عقلیت، حسد اور تکبر. اس وجہ سے اس کا جو انکار تھا وہ اگر یہ اس کے پیچھے یہ فکری دلیل نہ ہوتی، اس کا یہ استدلال موجود نہ ہوتا، تو پھر اس کے اس طرز عمل کو ہم الحاد نہیں کہہ سکتے تھے. چونکہ یہ طرز عمل میں پیچھے دلیل اس نے پیش کی، اس لیے اس کو الحاد کہتے ہیں. اور الحاد کی ابتدا گویا ابلیس سے ہوئی. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات کی آپ نے. ایمان اور مادیت کے مقابلے کا اظہار، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیے. اصل میں جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ابلیس سے آغاز ہو گیا، تو آغاز کس چیز کا ہوا؟ اس نے مادے کی بنیاد پر، آگ بھی مادہ ہے، مٹی بھی مادہ ہے، ٹھیک ہے، مادے کو اپنے استدلال کی بنیاد بنایا. لہذا پہلے دن سے مادیت اور ایمان کی ایک جنگ شروع ہو گئی. ایک طرف مادہ ہے، ایک طرف روح ہے، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف خواہشات ہے. اور یہ پورا ایک سسٹم ڈیولپ ہو گیا کہ انکار کرنے والا ہمیشہ مادے کو دلیل بناتا ہے اور اقرار کرنے والا ہمیشہ ایمان کی بات کرتا ہے. تو ایمانیت اور مادیت، اس کا گویا پہلے دن سے ایک نظام سیٹ ہو گیا. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ فوجیں دو ہی ہیں، لشکر دو ہی ہیں، انسانوں کے گروہ دو ہی ہیں، ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے. حزب الشیطان وہ جنہوں نے مادے کو بنیاد بنا کر اور اس طرح کا طرز استدلال اپنایا جس طرح کا شیطان ابلیس نے اپنایا تھا، تو وہ لوگ حزب الشیطان ہو گئے. اور جن لوگوں نے اپنی ایمانی فکر کی بنیاد پر اور ایمانیات کی بنیاد پر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیا، یہ حزب اللہ ہے. تو یہ ایک طرف حزب اللہ اور ایک طرف حزب الشیطان. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کا جو لشکر ہے وہی کامیاب ہے. تیسرا آپشن کوئی بھی نہیں، کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. یعنی حق ہے یا باطل ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے. اصل میں جو درمیان میں گرے ایریا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں منافق ہے یا جو بھی کچھ ہے، وہ اپنے انجام کے اعتبار سے وہ بھی حزب الشیطان میں شامل ہے. بالکل، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا انجام کے اعتبار سے دو ہی گروہ ہیں، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان. اور یہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے پہلے دن سے. ابلیس کے الحاد سے یہ دونوں نظام ہائے فکر اور نظام ہائے عمل قائم ہو گئے. یہ انتشار تب سے پیدا ہو گیا. ابلیس کا مہلت مانگنا، کیا یہ بھی الحاد ہو؟ اس نے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے، میں یہ کروں گا وہ کروں گا. جو مہلت ہے وہ بھی کہ اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے. اب قیامت تک کیا ہے؟ قیامت تک میٹیریل ورلڈ ہے، مادے کی دنیا. مادے کی دنیا قیامت تک چلنی ہے نا. تو قیامت تک کے لیے اس نے مہلت مانگی ہے. کیا مطلب؟ کہ شیطانیت کا تعلق یا شیطنت کا تعلق مادے سے ہوتا ہے اور وہ مادے کو ہی اصل سمجھتا ہے. وہ اپنی ساری فکر اور عمل کی بنیاد مادے کو سمجھتا ہے. استدلال بھی مادے سے تھا. اب مادیت پر مبنی جتنا بھی نظام فکر ہوگا اس کا تعلق شیطان کے ساتھ ہوگا، ابلیس کے ساتھ ہوگا. تو اس کا مہلت مانگنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس نے اس کو جس استدلال کو پیش کر کے سجدے سے انکار کیا تھا
وہ اس استدلال کو قیامت تک کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے اور اپنی پوری ایک فوج تیار کرنا چاہتا ہے جو ایمان کے مقابلے میں مادیت پر مبنی ہو. اس لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے قیامت تک کے لیے جب دوبارہ اٹھنا ہے بس وہ اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے تو میں ان سب کو گمراہ کر دوں. گمراہ کرنے کے لیے اس نے مہلت مانگی تھی. بالکل اس کے علاوہ بھی کچھ اور مقاصد تھے؟ نہیں، اصل میں تو یہ اس سے جب ہم الحاد کے حوالے سے اس سے استدلال کرتے ہیں تو استدلال یہی ہے کہ اس کے الحاد کی شدت اتنی ہے، اس کے الحاد کا یوں کہہ لیجئے کہ وہ اپنی دلیل اور استدلال پر اتنا پکا ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد نہ صرف یہ کہ غلطی ہونے کے لیے اس گناہ کرنے کے لیے اس نے بنیاد اپنے استدلال کو بنایا، بلکہ اس نے بعد میں بھی اپنے اسی استدلال کو آگے قیامت تک کے لیے چلایا ہے اور اس نے اس سے ودڈرا کرنے کی کوشش نہیں کی، ہٹ دھرمی کا اظہار کیا جہاں پر. دستبرداری کی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے ناظرین، ہم جان رہے ہیں الحاد کی تاریخ کے بارے میں، اور ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ ابلیس نے کی تھی. ابلیس کے بعد یہ سلسلہ آگے کیسے چلا اور یہ الحاد ابلیس کے بعد کس نے کیا، یہ ہم جانیں گے اس مختصر سے بریک کے بعد. ہر دور میں بڑھاتا جو مومن کی شان ہے، پیغام حق سمیتے ہمارا قرآن ہے. اقیم الصلاح، نماز کو قائم رکھو، نماز کو قائم رکھو. اول و آخر جس شے کا ذکر ہے وہ ہے نماز. ڈاکٹر عارف رشید اسرا. کسی بھی مسلمان فرد کی زندگی کے اندر جو نمایاں ترین شے نظر آنی چاہیے وہ نماز کا معاملہ ہے. ضروری ہے جس کا احترام، جو قرآن میں فرمایا گیا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم رکھو تاکہ تمہارا دل میری یاد سے بسا رہے. لازمی ہے جس پر عمل. نماز تو وہ شے ہے کہ جو ہر فحش کام سے، ہر بے حیائی کے کام سے اور منکرات سے، گناہوں سے روکنے والی ہے. کامیابی ہے جس کی پناہ میں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں. دنیا کو گمراہی سے نکالنے کے لیے رب نے اتارا کلام، قرآن کا پیغام. ہر بدھ شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. What would you recommend? Peace TV presents Something What do you have to say about Learning the Wise Way. What would you recommend us to take as career? after we pass our school? So what exactly we should do? What do you have to say about pursuing 2 fields together? Ideas brilliant, strategy sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to Allah subhanahu wa ta'ala. Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. But the main aim should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. To implement the convincing Islamic educational formula to excel in your career. Watch Career Guidance. ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 9 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک سے واپسی پر ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. جعفر طیار پیش خدمت ہوں اور ہم آج کے اس پروگرام میں الحاد کی تاریخ کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں. اور بریک سے جانے سے قبل ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کی ابتدا ابلیس نے کی تھی. ڈاکٹر صاحب، ابلیس کے بعد یہ کام اور ان کے بعد پھر کس نے کیا؟ دیکھیں، ویسے تو جتنی اسلام کی تاریخ ہے اتنی الحاد کی تاریخ ہے. ظاہر ہے اسلام جہاں پہ روشنی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اندھیرا تو ہوتا ہے. اور تعرف الاشیاء باضدادها، عربی کا مقولہ ہے کہ اشیاء جو ہیں وہ اپنی ضد سے، اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جہاں نور اسلام آیا تو پھر وہاں پہ جہالت کا، الحاد کا، گمراہیوں کا اور کفر کا اندھیرا کیوں نہیں ہوگا. وہ تو ایک مستقل کنٹینیوس پروسیس ہے. لیکن اس میں جب ہم نمایاں مثال دیکھتے ہیں تو ابلیس کے بعد جو سب سے اولین ہمیں الحاد ملتا ہے وہ قابیل کا، انسانوں کی ہدایت کے لیے. اب قرآن نے اشارہ کیا، اس کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں، بائبل کے اندر بھی ملتی ہیں، اور پھر مختلف جو تاریخی ذرائع ہیں، اسرائیلیات وغیرہ ہیں، اس میں ہمیں تفصیلات ملتی ہیں کہ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا تھا، اور اس نے بھی حلت و حرمت کا قانون توڑا تھا. اور حلت و حرمت کا قانون توڑا بر بنائے دلیل، اس لیے وہ الحاد تھا.
اور دلیل اس نے کی، اللہ کا قانون توڑا، اس کے بارے میں قرآن میں تفصیل نہیں ہے، وہی میں نے عرض کیا کہ جو بہت زیادہ مستند ذرائع نہیں ہیں، کہ تاریخی ذرائع ہیں، صحیح بھی بات ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ قربانی کیوں کی تھی، اس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ اصل بات یہ تھی کہ قابیل جو تھا وہ ابتدائی آفرینش تھی، اس وقت نکاح کا جو سسٹم تھا وہ یہ نہیں تھا جو اب ہے۔ اس وقت یہ تھا کہ اماں حوا اور بابا آدم، ان کی اولاد جو پیدا ہوتی تھی، دو ایک لڑکا اور ایک لڑکی اکٹھے پیدا ہوتے تھے، ایک ہی والدہ کے بطن سے اکٹھے ایک بطن سے لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے، ان دونوں کو بہن بھائی قرار دیا جاتا تھا، اور جو اس سے بعد پیدا ہونے والے دونوں ہیں وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، لیکن کراس میرج ان کی ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، پیئر پیدا ہوتے تھے، ہاں جی، جوڑا اکٹھا پیدا ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ایک نے شادی کرنی تھی، لڑکے نے پہلی کے لڑکی کے دوسرے ساتھ، جوڑے والی کی لڑکی کے ہاں ساتھ، جی، اور پہلے لڑکے نے، بعد والے لڑکے نے پہلی لڑکی کے ساتھ، پہلی والی یعنی یہ کراس میرج ہونی تھی۔ جو حابیل کے ساتھ یعنی چھوٹے بھائی کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی تھی وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی، اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی وہ زیادہ خوبصورت تھی، تو اس نے یہ کہا کہ میں اسی سے نکاح کر لیتا ہوں۔ تو اس کو کہا گیا کہ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے اور یہ تمہاری بہن ہے۔ اس پر اس نے یہ دلیل پیش کی، اصل پیچھے بنیاد تو تھی خواہش نفس، خواہش نفس، nothing else۔ ٹھیک ہو گیا، دلیل اس نے یہ دی کہ میری اس کے ساتھ فکری قربت ہے، یہ میرے قریب پیدا ہوئی ہے، ہم اکٹھے پیدا ہوئے ہیں، فکری بھی قربت ہے، طبی بھی قربت ہے۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ اگر ایک ماں سے پیدا ہونے والے آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام نہیں ہے تو ایک بطن سے پیدا ہونے والے ایک دوسرے کے لیے حرام کیوں ہو گئے؟ صحیح، اب یہ اس کی دلیل، اب اندازہ کیجیے عقلی دلیل، نا، عقلی دلیل اس نے دی۔ اسی وجہ سے ایک بہت بڑا ملحد تھا قابیل، اور یہ الحاد کا جو آگے سلسلہ بڑا ہے، اور یہ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ پورا ایک نظام قائم ہوا ہے قربانی کی۔ قرآن پاک نے تو کہا کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور اس پر اس نے شور مچا دیا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قبول کیوں نہیں تو ہوئی؟ حابیل نے کہا قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہو تو اللہ قبول کرے نا۔ جب تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، بنیاد تو ہے ہوائے نفس، خواہش نفس، اگر وہ بنیاد ہوگی تو پھر اللہ قربانیاں قبول نہیں کرتا۔ نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کی تفصیل میں بھی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ غلے کا کاروبار کرتا تھا، اور اس نے ایک ایسا غلہ قربان گاہ پہ لا کے رکھ دیا جو ناقص قسم کا غلہ تھا، اور وہ لا کے رکھ دیا، اور اس وجہ سے، اور جو حابیل تھا اس کے مقابلے میں وہ جانوروں کا کاروبار کرتا تھا، اس کے پاس جانور تھے، ریوڑ تھا، اس نے اپنے ریوڑ کے جو بہترین 2 جانور تھے وہ اللہ کے راستے میں پیش کیے۔ اور یہ قرآن کا اصول ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ ٹھیک ہے، تو حابیل نے تو اس فلسفی کو، اللہ کی بندگی کو اور اللہ کے سامنے بہترین مال پیش کرنے کو بطور اصول کے اپنایا، اس نے خواہش نفس کو ہی اصول کے طور پر اپنایا۔ اس کی قربانی قبول نہیں، اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور جب یہ قتل کے درپے ہوا ہے، اس کو کہتا ہے میں قتل کر دوں گا تمہیں، تو اس نے آگے سے کہا، چھوٹے بھائی نے، سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لئن بسطت یدک الی لتقتلنی، اگر تو میری طرف دست درازی کرے گا، ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں تمہیں قتل کرنے کے لیے دست درازی نہیں کروں گا۔ یعنی تو اگر اپنی قوت کا استعمال کرے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں نے آگے سے ریزسٹ نہیں کرنا، میں نے تمہیں قتل کرنے کی بات نہیں کرنی۔ اس کی وجہ بتائیے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ اب ایک طرف خواہش نفس ہے، ایک طرف وحی الہی اور اللہ کا خوف ہے۔ اب گویا 2 نظام، وہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ابلیس کے ہاں بھی مادیت اور ایمانیت کا مقابلہ تھا، ایمان اور مادیت کا، یہاں وہ مقابلہ اسی نے یہ شکل اختیار کر لی اور رہتی دنیا تک کے لیے کر لی کہ ایک طرف وحی الہی اور اللہ کا خوف ہے، اور دوسری طرف انسان کا خواہش نفس پوری کرنے کا نظام ہے۔ یہی 2 نظام ہیں جو نظام فکر بھی ہیں، نظام عمل بھی ہیں۔ ابتدا سے لے کر آج تک ہمیں یہ دونوں نظام متوازی چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو میں نے عرض کیا تھا، ایک طرف ظلمات ہے، ایک طرف نور ہے۔ یہ چلتا ہوا نظام جو خواہش نفس پر مبنی ہے، ظلمات کا نظام ہے، الحاد کا نظام ہے، اور جو نظام اللہ کی وحی پر مبنی ہے، خوف خدا پر مبنی ہے، اور للہیت پر مبنی ہے، خشیت الہی پر مبنی ہے، یہ نظام جو ہے یہ اللہ کا نازل کردہ وحی کا نظام ہے اور اسلام کا نظام ہے۔ اس کو اللہ کریم نے قرآن پاک میں 2 جگہ پہ بہت واضح طور پر کہا۔ اب کہنا تو چاہیے کہ لوگ تو اس کو کہتے ہیں ایک دین کا نظام ہے، ایک دنیا کا نظام ہے، اور دین دنیا کا نظام نہیں ہے جعفر صاحب۔ نظام اصل میں دنیا میں جو قائم ہوئے ہیں
ایک طرف اللہ کا نظام ہے، دوسری طرف خواہش نفس کا نظام۔ دین اور دنیا الگ چیزیں نہیں ہیں؟ دین اور دنیا دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ نہیں ہیں۔ دین دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ جو طریقہ ہے، وہ جو ضابطہ ہے، اس کا نام ہے دین۔ لہٰذا دین اور دنیا تو الگ چیزیں ہیں ہی نہیں، لہٰذا مقابلہ کس کا ہے؟ دین اور دنیا کا نہیں، مقابلہ ہے وحی الہی کا اور خواہش نفس کا۔ وہی جو حابیل اور قابیل کے ہاں ہوا، نظام قائم ہو گیا۔ اور اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تو وحی آئی ہے، العلم نازل ہوا اللہ کی طرف سے، اگر اس کے مقابلے میں آپ نے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی العلم آ جانے کے بعد، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا۔ بلکہ دوسری جگہ پہ فرمایا اِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تو ظالموں میں سے ہو جائے گا اگر تو اللہ کے نظام کے مقابلے میں، وحی کے مقابلے میں خواہش نفس کے نظام کی پیروی کرے گا، ٹھیک ہے، تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یہ کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب اندازہ فرمائیے، یہ دو متوازی نظام ہیں۔ ابتدا ہوئی تھی ابلیس سے، ٹھیک ہے، آگے بڑھایا قابیل اور حابیل کے ہاں قابیل نے، اور یہ آج تک یہ دونوں متوازی نظام موجود ہیں۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ الحاد اور اسلام ایک دوسرے کے مد مقابل میں۔ ابلیس نے اپنے مادے کی بنیاد پر تکبر کیا تھا، قابیل نے بھی کوئی اس طرح کا کوئی تکبر کیا کہ حابیل چھوٹا ہے یا اس سے بڑا تھا؟ اس نہیں، دیکھیں اس نے تو اپنا استحقاق استعمال کرنے کی کوشش کی تھی اس بنیاد پر کہ میں فکری طور پر اور طبعی طور پر اپنے ساتھ پیدا ہونے والی جو خاتون ہے اس سے زیادہ قریب ہوں تمہاری نسبت۔ یہ لاجک پیش کی تھی، وہی جو سیانف دانش اپنی عقلی دلیل ہی ابلیس نے دی تھی، عقلی دلیل ہی قابیل نے دی تھی۔ اس کے الحاد کے کیا نتائج سامنے آئے؟ یہ کیا نتائج؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحاد کے بے شمار نتائج ہیں، لیکن قابیل اصل قابیل نتیجہ کا جو میں عرض الحاد، کرتا ہوں، جو اصل نتیجہ قابیل کے الحاد سے نکلا وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک بدترین نتیجہ۔ آپ کہہ لیجئے کہ پوری تاریخ میں آج تک انسان اس کے نتائج بھگت رہا ہے۔ ابتدا وہاں سے ہوئی تھی، اور وہ ابتدا کیا ہے کہ جب الحاد ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں آدمیت قتل ہو جاتی ہے، قتل آدمیت اور قتل انسانیت۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے قابیل نے جو حابیل کا قتل کیا، اس کے قتل سے آدمیت قتل ہوئی ہے۔ تو الحاد کے جو بدترین نتائج ہیں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں جہاں الحاد ہوگا وہاں انسانیت مر جائے گی، وہاں آدمیت قتل ہو جائے گی۔ یہ نتیجہ ہے، کہیں مانوی طور پر قتل ہوتی ہے، کہیں پہ ظاہری طور پر قتل ہوتی ہے، لیکن نتیجہ قتل آدمیت ہی نکلتا ہے۔ یہ قابیل کے الحاد سے تو یہی نتیجہ نہیں۔ کیا یہ بھی درست ہے کہ آج تک جتنے بھی قتل ہوئے ہیں وہ اس کا کوئی حساب کتاب قابل تک بالکل نہیں پہنچا ہے؟ بالکل، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایک قتل بھی ہوتا ہے کسی کونے میں، اس کا گناہ جو ہے وہ قابیل پر بھی پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر جو کوئی بھی قتل ہوتا ہے اس کا گناہ قابیل کے سر ہوتا ہے، جو آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ قابیل کے الحاد کے جو نتائج ہیں، قربانی قبول نہیں ہوئی اور وہی کے مقابلے میں خواہشات نفس دیکھیں، ہوگا۔ میں یہ عرض کروں، یہ تو اس کے پوائنٹس ہیں کہ قربانی قبول نہیں ہوئی، بلا شبہ یہ نتیجہ ہے۔ بلا شبہ اس کے بعد اس نے کوشش کی اس کو قتل کرنے کے لیے، اور اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس نے ہاتھ اٹھایا قتل کرنے کے لیے، یہ بھی الحاد کا نتیجہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد قتل ہو گیا، یہ بھی نتیجہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نظام قائم ہو گیا، سسٹم قائم ہو گیا، یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ اب قربانی قبول نہیں ہوگی، ملحد جو بھی ہوگا اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، جو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہوگا اس کی قربانی قبول ہوگی۔ یہ سسٹم قائم ہو گیا، یعنی جو خواہش نفس پر نظام قائم ہوتا ہے۔ اصل میں اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ وہ جس کو اقبال نے شاخ نازک کہا ہے اس کی ابتدا قابیل نے رکھی ہے، اور وہ شاخ نازک کیا ہے؟ وہ شاخ نازک حقیقت میں ہوائے نفس پر مبنی نظام ہے۔ یہ وہی ہے ہوائے نفس پر مبنی نظام کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، بات ہو رہی تھی پچھلے پروگرام میں اباحیت کی، تو اپنی خواہش پوری کرنے کا جو نظام ہے، ہر مفید چیز مباح ہے،
اس کی بنیاد قابل ہے۔ اباحیت کے پیچھے اصل میں ہوائے نفس کا نظام موجود ہے۔ تو ہوائے نفس کی جو ابتدا ہوتی ہے، ہوائے نفس کی بنیاد پر انسانوں کو طبقات میں تقسیم کرنا، ہوائے نفس کی بنیاد پر انسانوں کے گروہ بنانا، ہوائے نفس کی بنیاد پر اپنے عمل کو اس طرح آگے بڑھانا کہ دوسروں کے لیے انسان ضرر رساں بن جائے، اپنے فائدے کی خاطر دوسروں کو راستے سے ہٹانے کے لیے قتل تک کر دینا، یہ ہے وہ پورا نظام جس کو آپ ہوائے نفس کا نظام کہتے ہیں۔ اور مغرب کا پورا نظام اس وقت اسی پہ کھڑا ہے، اسی لیے اقبال نے اس کو شاخ نازک کہا ہے، اور یہ وہ شاخ نازک ہے جس کی ابتدا قابیل ہے، بنیاد اس نے رکھی، اور آج تک ہم اس کے مختلف مظاہر دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام الحاد اور اسلام، اور آج کے پروگرام میں ہم نے الحاد کی تاریخ جو ہے وہ ابلیس کے بعد جو الحاد کیا بطور خاص وہ قابیل کا نام، اور یہ سلسلہ آگے کس طرح چلا اس کو ہم جانیں گے اگلے پروگرامز میں۔ تب تک کے لیے جعفر طیار کو اور ہمارے مہمان جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔